الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانی ڈال دینا تھوڑا پانی رات بھائی کی پرسوں اقیم الصلاة وآتوا الزکاة. محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، 10 روزہ تربیتی پروگرام کا آج تیسرا پروگرام ہے ہمارا الحمدللہ، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کو کیسے ادا کریں. رمضان جب آتا ہے تو رمضان اپنے ساتھ روزے تراویح تو ساتھ لے کر آتا ہی ہے، لیکن رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو ہم نے خاص کر لیا ہے. زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں تھی. زکوٰۃ پورے سال آپ ادا کر سکتے ہیں، جب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تب آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، پورے سال کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اپنے سال کو آگے پیچھے کر کے رمضان کے اندر اس کو طے کر لیا، اس لیے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ زکوٰۃ ہم رمضان میں ادا کریں گے تو ہمارا ثواب بھی بڑھ جائے گا. اور ہم سب کو ثواب کی ضرورت ہے. جس طرح ہمارے اعمال ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کس لائق ہیں، اور شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں اپنے اعمال کے پر بخشا جاؤں گا. شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو. ہر کوئی اللہ کے فضل پہ بخشا جائے گا. اعمال ہمیں ضرور کرنے، لیکن بخشے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے. تو زکوٰۃ اسلام کے اہم ترین رکن میں سے ایک رکن ہے. قرآن مجید کے اندر انفاق کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں بہت ساری آیات آئی ہیں، اور اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے. تو تم نے کمایا اس میں سے خرچ نہیں، جو ہم نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف خرچ کی نسبت کری، دینے کی نسبت کری اپنی طرف. کہ رزق جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے خرچ کرنا ہے. بندے کو گمان ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں نے اپنے بازو کی طاقت سے کمایا ہے اور اپنے بہترین پلاننگ سے کمایا ہے، سوجھ بوجھ سے کمایا ہے، اور میں نے اس وقت ایسا خرید لیا تھا اور پہلے خرید لیا تھا اور بعد میں خرید لیا تھا. میں نے پہلے خرید لیا تھا تو پیسے بڑھ گئے، اب مہنگا ہو گیا تو میں نے مہنگا بیچ دیا تو اب میں نے بہت سارا کما لیا. آدمی سوچتا ہے نا یہ سب باتیں ترقی کے بارے میں. جب سوچتا ہے ترقی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے ترقی کری ہے. جب زوال آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کی یہ مرضی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہم لوگ اسی طرح سے چلتے ہیں. حضرت مولانا رئیس الدین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب میں فیل ہوتا ہوں یا جو میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ناکام ہو جاتا ہے تو میں کبھی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہ میری تدبیر کی ناکامی کی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ناکام ہو ہی نہیں سکتے. ناکام میں ہوا ہوں، ناکام میری تدبیر ہوئی ہے، میری پلاننگ ناکام ہوئی ہے. تو کامیابی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کریں اور ناکامی کے بارے میں اپنا گمان کریں کہ بھائی میری کمی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. تو زکوٰۃ امت محمدیہ پر فرض کی گئی ہے. زکوٰۃ اتنا اہم ترین رکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ لوگوں نے، کچھ قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کرا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم صحابی بالکل سخت ہو گئے اور یہ کہا کہ جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں اس وقت تک جہاد کرتا رہوں گا ان سے. رسی بھی اگر روک لیں گے، اونٹ کے باندھنے والی رسی بھی اگر روک لیں گے تو بھی میں جہاد کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی اور سخت والے صحابی مزاج کے اعتبار سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب یہ سختی دیکھی میں نے تو میں کچھ دیر میں نے سمجھایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ایسا نہ کریں، دیکھ لیں. لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا شرع صدر دیکھا میں نے اور مضبوطی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مضبوطی شرع صدر کی وجہ سے تمام صحابہ پر آپ کی وہ کیفیت کھول دی اور سارے صحابہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے شرع صدر سے صدر ہو گیا. مطمئن ہوگا کہ ٹھیک ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاد ہی ہونے چاہیے ان سے. اتنا اہم ترین رکن کہ عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہ کرام تھے جن کی ذمہ داری زکوٰۃ وصول کرنے کی تھی، وہ پہنچے تو انہوں نے منع کر دیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول نے جہاد کا اعلان کر دیا کہ ایسے جہاد کریں گے اگر یہ باز نہیں آئیں گے. ایسا رکن کہ جس کو ادا کرنے کے لیے، جس کو وصولنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے نرم صحابی بھی کسی وقت جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر نماز کے ساتھ ذکر کی گئی. لگ بھگ 70 سے 72 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو.
ایک جگہ پر یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، سجدے کرو، قرآن مجید کی دوسری آیت۔ اچھا زکوٰۃ جب واجب ہوگی اس کی کیا شکل ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں آسان شکل تو یہ ہے کہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا نصاب کسی کے پاس ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی، یہ نصاب ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے اگر سال گزر گیا۔ زکوٰۃ 2.5% ہے مال کی۔ اگر 1 لاکھ روپے کی قیمت کے آپ مالک ہیں تو آپ 2,500 روپے اس 1 لاکھ میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ کن کن کو دی جائے گی اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقات فقراء کے لیے ہے۔ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ پیسہ ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے لیکن وہ مالداروں میں گنے نہیں جاتے۔ مساکین وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی ضرورتیں جائز پوری کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ والعاملین، عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ذمہ دار بنائے گئے ہیں کہ آپ کو دوسرے علاقے میں جا کر زکوٰۃ وصول کرنی ہے، کیونکہ ان کا کام ہے، ان کا مقصد ہے اور وہ پورے دن وہاں پر لگا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ سے تنخواہ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ان کو دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کسی نہ کسی انداز میں آزمائش برداشت کرنی ہے، ان کو مائل کرنے کے لیے اسلام کی طرف زکوٰۃ دی جائے گی۔ وفی الرقاب وہ غلام جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، والغارمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، جن پر قرض کا بہت بڑا بوجھ ہے، تو ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد محققین کہتے ہیں جہاد ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد وہ تمام دینی کام ہیں جن کاموں کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اسلام زندہ رہے، اسلام باقی رہے اور لوگوں تک پہنچتا رہے، وہ سارے کام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مدارس کا قیام اور طالب علم کا قیام، اور وہ تمام راستے جن راستوں کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وہ مکاتب جہاں پر ضرورت مند بچے پڑھ رہے ہیں ان کے تعلیم کا نظام بنایا جا سکتا ہے، وہ ادارے جہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے ان بچوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ان اداروں کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ ایسے وہ لوگ کہ جن کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ تنگی اور فاقے کے اندر ڈوب رہے ہیں، جھوج رہے ہیں، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی دین کا کام ہوگا وہاں پر اور ضرورت ہوگی تو وہاں پر زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 7واں حصہ وابن السبیل، اور مسافر ایسا کہ جو چلا تھا پیسے لے کر لیکن راستے میں حادثہ آ گیا یا اس کے پیسے خرچ ہو گئے، وہ گھر پر مالدار ہے لیکن یہاں پر وہ مسافر ہونے کی وجہ سے ضرورت مند ہو گیا ہے، ایسے آدمی کی ضرورت پوری کی جائے گی زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایک بات ہے جو بڑی اہم ترین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیثوں کے اندر اس بات کا ذکر کرا ہے اور یہ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے، سوال کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں ایک شخص جو لکڑی کاٹ کر لائے جنگل سے، قرآن لے کے جائے، لکڑی کاٹ کر لائے، کندھے پہ ٹانگ کر لائے اور پھر اس کو بیچے، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ مشقت کر کے پیسے کمانا اس کے لیے بہتر ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے۔ مانگنے کو کسی بھی حال میں اسلام نے پسند نہیں کرا۔ یہ دینے والے پر ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے گا ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے، وہ ان تک گھر تک پہنچائے گا۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ دینے والے کی کہ وہ مستحقین کو تلاش کرے گا، گھر تک پہنچائے گا۔ اس انتظار میں نہیں رہے گا کہ وہ اسے سوال کریں گے تو میں کروں گا یہ کام پورا۔ ہم تو ایسے کر رہے ہیں نا، جب تک کوئی مانگنا نہیں آتا ہے تب تک ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ آپ کا ایک محلہ ہے، اس محلے کے اندر ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، آپ کو دکھ رہا ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بچوں کے خرچے زیادہ ہیں، ایک ہی بچہ کما رہا ہے اور 8-10 ہزار روپے کما رہا ہے، 4 چھوٹے بھائی اس کے اور موجود ہے اور بیوہ موجود ہے گھر کے اندر، اس کی ماں موجود ہے، اور محلے والے کو وہ گھر نہیں دکھ رہا ہے تو محلے والوں کی بدنصیبی بھی ہے یہ کہ ان کو وہ گھر نظر کیوں نہیں آ رہا، وہ دور دیکھ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو محمد، امام محمد، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے اور ان کی منشا یہ ہے، ناجائز حرام نہیں ہے لیکن ان کی چاہت یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے علاقے میں خرچ کیا جائے۔ امام مالک
اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں خرچ کی جائے. اگر کوئی تقاضا آ گیا ہے، کہیں قحط سالی ہو گئی ہے، کہیں باڑھ آ گئی ہے، تو وہاں پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. اس کے علاوہ بھی یہ منشا ہے، اگر اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ آپ باہر بھیجیں گے تو بھی حرام نہیں ہے. لیکن ان بزرگوں کا مسلک ہے، کوئی تو وجہ ہوگی ان کا مسلک بننے کی. محققین ہے بھائی، فقہائے کرام ہے امت محمدیہ کے، اور ایک رائے بن رہی ہے ان کی کہ اس علاقے کی زکوٰۃ کا استعمال اسی علاقے میں اگر ہو کتنا بہتر ہے. اس کے لیے ایک ترغیب میں دیتا ہوں بار بار. 2 سال سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر لے یا 2 حصے کر لے. 3 حصے کریں تو 1/3 جو ہے مدارس کے لیے رکھیں کہ مدرسوں کا قیام بے حد ضروری ہے، اور اپنی ذمہ داری پر تلاش کر کے مستحقین کو تلاش کر کے وہاں تک پہنچائی جائے. 1/3 زکوٰۃ مدارس کے لیے، 1/3 زکوٰۃ رشتہ داروں کے لیے، اہل قرابت کے لیے، اور 1/3 زکوٰۃ سماج میں خرچ کرنے کے لیے. وہی فقراء، مساکین، غارمین، وفد رقاب، ابن السبیل، یہ سب جو ہیں جو ہمارے شہر کے اور ہمارے گلی محلوں کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے 1/3 روکی جائے اپنے پاس. ابھی 2 مہینے پہلے رمضان سے پہلے تقاضا آ گیا، ایک بوڑھے شخص جو بیمار ہو چکے تھے اور کینسر کا ان کا شک تھا کہ کینسر کا مسئلہ ہو گیا ہے، پروسٹیٹ کا ان کا آپریشن ہونا تھا صفدر جنگ کے اندر. تقاضا ہمارے سامنے آیا اور وہ خرچ ان کا اتنا اوور ہو گیا بار بار چکر لگانے کی وجہ سے کہ قرض پر نوبت آ گئی کہ انہیں قرض لینا پڑ رہا تھا دوسرے سے. 1-2 لوگوں سے ذکر کرا تو ان کے پاس زکوٰۃ رکھی ہوئی تھی پچھلے سال کی، وہ کام آ گئی ان کے لیے. تھی تو کام آ گئی، نہیں ہوتی تو ہم بھی کچھ نہیں کر پاتے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اپنا پاس اپنے سماجی تقاضوں کے لیے زکوٰۃ کو روک کر چلیں. دیکھیے کہاں کہاں ضرورت ہے زکوٰۃ کی، کب تک ضرورت پڑ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پڑ جائے ضرورت. زکوٰۃ کو مال سے الگ کر کے رکھیں، اس لیے کہ اگر کوئی تقاضا پڑا تو یہ زکوٰۃ اس کے کام آ جائے گی. یتیم بچوں کو پڑھانے کے لیے کام ملا ہے، بیواؤں کے وظیفے مقرر کرنے کے لیے کام ملا ہے. اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ بیوہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، در در ٹھوکریں کھائے گی، اور اگر وہ گھر سے باہر نکلے گی تو ہم ہی بیٹھ کر باتیں بنائیں گے کہ دیکھا باشعور کے مرتے ہی جو ہے اس نے باہر کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کے گھر جا رہی ہے. یہ تو باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، مسائل کا حل نہیں کرتے، مسائل کو اور پیدا کرتے ہیں ہم لوگ. دکھ رہا ہے کہ گھر موجود ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کمانے کا کوئی راستہ نہیں ہے مضبوط، خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوں گے اس کے، ہم کیوں اس انتظار میں ہیں کہ وہ ہم سے مانگے گی تو ہم دیں گے. وہ نہیں مانگ رہی اس لیے کہ یار محلے میں عورتیں ہوتی ہیں باتیں بناتی ہیں کہ دیکھ رہا ہے اگر وہ بیچاری تھوڑی سی ہنس پڑے گی نا کسی دن تو عورتیں باتیں بنا دیں گے، دیکھ رہے ہنس رہی، مزے سے ہے خوش ہے گی، اور زکوٰۃ مانگتی پھر رہی. اس لیے بیچاری وہ خوددار اور چپ بیٹھی ہوئی ہے کہ میں کیسے کسی سے کہوں. جن پر اعتماد ان سے جا کے خاموشی سے کہہ رہی کہ خرچ کی تنگی ہے، دودھ کے پیسے نہیں گئے، بجلی کا بل نہیں گیا، لائٹ کاٹ گئے. یہ تقاضے سامنے آتے ہیں ہمارے ہم سب کے. لیکن میرے بھائیوں کیوں ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ہم سے مانگے گا تب ہم دیں گے؟ مانگنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھری پڑی ہے بات. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بیان فرما رہے کہ اللہ ہی سے مانگنا، باقی کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے. خوددار آدمی مر جائے گا مانگے گا نہیں کسی سے بھی. یہ کام تو ان مال والوں کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے کہ وہ تلاش کریں گے اور پہنچائیں گے. زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں مال کی بن جاتی ہیں آپ کے اوپر جو آپ کو کرنی پڑیں گی ادا انشاءاللہ. آپ یہ سوچ کر کے زکوٰۃ میں نے ادا کر دی میرا مال پاک ہو کے بات ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی مال میں سے تو آپ کا مال پاک ہو چکا ہے، اب ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اس مال کے بوال سے آپ بچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تقاضے آ سکتے. آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری آپ ادا کریں گے بھائی. ایک چھوٹے یتیم بچے کو پڑھانے کے لیے اگر آپ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو 500 روپے مہینے کی ضرورت ہے. کسی اچھے مدرسے میں پڑھائیں گے تو 500-1000 روپے مہینے کی ضرورت ہے. 1000 روپے مہینے کے اندر آپ ایک بچے کا مستقبل سنبھال سکتے ہیں. کیوں ہمارے عقل میں نہیں آ رہی یہ بات؟ کیوں بے شمار غریب بچے جو ہیں پھر رہے ہیں ایسی ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہ انڈسپلن ہو چکے ہیں، اور وہ آگے چل کے اللہ نہ کرے اگر برے اللہ بن گئے تو سماج میں چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، قاتل بنیں گے، اور کیا بنیں گے؟ شرابی بنیں گے. اور آپ کے گلی میں کھڑے ہو کر آپ ہی کے گھر پر ڈاکے ڈالیں گے، پیٹرول چرائیں گے، بلب چرائیں گے، مسجدوں کے ٹنکے چرائیں گے. یہی کام کریں گے. ذمہ دار کون؟
وہ سب لوگ ذمہ دار کہ جو اس بچے کے مستقبل کو سنوار سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں سنوارا ہے. جواب دیں گے آخرت میں اس بات کا کہ آپ بہتر کر سکتے تھے لیکن آپ نے بہتر کیوں نہیں کرا, کس انتظار میں رہے, اس کی بربادی کے انتظار میں رہے کہ جب وہ برباد ہو جائے گا تب ہم کچھ سوچیں گے, یا چوکھٹوں پہ بیٹھ کر یا بیٹھکوں میں بیٹھ کر یا موڑوں پر بیٹھ کر باتیں بنائیں گے, دیکھ رہا فلاں کا بچہ نکل گیا, فلاں کے بچے نکل گئی. کتنی ساری بہنیں ایسی ہیں جو صرف پیسے کی تنگی کی بنا پر جس دن فروشی میں اتر گئی, صرف پیسے کی تنگی کی بنا پر مجبور ہو گئی, وہ اپنا جسم بیچنے کے لیے, اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے مجبور ہو گئی, اور انہوں نے غلط راستہ چنا. ان کا غلط راستہ چننا غلط ہے, بالکل ان کا قدم غلط ہے, لیکن ہم نے کیا ادا کرا, ہماری ذمہ داری کتنی تھی, ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کری کہ ہم نے ان تک پیسہ پہنچایا, ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کری. بہت آسان طریقہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی فلاں گھر مستحق لگ رہا ہے, آپ مرد ہیں, آپ نہیں جا سکتے, آپ اپنی بیوی کو لے کے ہیں کہ آپ گھر چلی جاؤ ویسے ہی محلے پڑوس کے حساب سے ملنے کے لیے, اور اپنی بیوی سے کہیں کہ جا کے ذرا گھر میں نظر مارنا اور کچن میں نظر مار لینا, تو اندازہ ہو جائے گا کہ کچن کے خالی برتن بتا دیں گے کہ اس گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے. اگر برتن خالی ہو تو آ جانا بیٹا, خاموشی تو مجھے بتا دینا, اور خاموشی سے اپنی بیوی کے ساتھ ہی راشن پہنچا دینا چپکے سے. کوئی ڈنڈورا نہیں, کوئی شرابہ نہیں, کوئی ویڈیوگرافی نہیں, فوٹوگرافی نہیں, کوئی ایڈ نہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کری اور ہم نے یہ کرا اور ہم نے یہ کرا. بند مٹھی کے ساتھ کام کر جائیے. تو زکوٰۃ صحیح طریقے پر نکل جائے اور صحیح طریقے پر ادا ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. عامل زکوٰۃ کا نظام جو تھا کہ بھائی زکوٰۃ وصول کرنے والے پہلے سے تھے تو وہ جاتے تھے زکوٰۃ وصول کر کے ایک جگہ اکٹھی کر لیا کرتے تھے, جس کا کانسیپٹ ہے بیت المال کا, سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بیت المال ہم یہاں بنا سکتے ہیں, وصول تھوڑی ہے. 1/3 زکوٰۃ پر ہم بیت المال قائم کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں, اور اس بیت المال سے ضرورت کے تقاضے پورے کیے جائیں گے پورے سال انشاءاللہ. بہت آسان ہے. آپ بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے, چھوٹے لیول پہ کر لیجئے. جن چند لوگوں کے ذہن ایک جیسے ہوں, جو چند لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہو, اطمینان کرتے ہو, وہ بیٹھے ہو زکوٰۃ بیت المال کا نظام اپنے گھر میں قائم کر لیں, اپنے گروپ میں قائم کر لیں اور قدم بڑھا لیں. کامیاب ہو تو لوگوں کو بتاتے چلے جائیں کہ بھائی ہم ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آ سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کے لیے یا تو 2 حصے زکوٰۃ کے, ایک حصہ مدارس میں اور ایک حصہ سماجی اور رشتہ داروں کے فقراء مساکین کے لیے, یا 3 حصے کریں, 1/3 مدارس میں اور 2 حصے جو ہیں وہ رشتہ داروں کے لیے, فقراء مساکین کے لیے اور وابن السبیل کے لیے رکھیں. زکوٰۃ سونے پر فرض ہے, نصاب ہونے پر اس تمام مال پر فرض ہے جو مال جو ہے تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے, دکان کے اندر مال لگا ہوا ہے, آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے, پورا حساب لگائیے کہ یہ مال کتنے کا بک جائے گا, اگر میں آج بیچنا چاہوں تو اس کے مجھے کتنے پیسے مل جائیں گے, اس کو ٹوٹل کر زکوٰۃ نکال دیجیے 2.5% کے حساب سے. یہ ترتیب ہے. ہاتھوں ہاتھ نکال دے بہت اچھا, ہاتھوں ہاتھ نہیں نکال سکتے تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک حساب لگا لیں کہ مجھے 5,000 روپے زکوٰۃ نکالنی, کیش آپ کے پاس نہیں ہے, عید کے بعد نکال دیں, بقرعید بعد نکال دیں, لیکن نکال دیں سال سے پہلے. یہ سب سہولتیں مل جائیں گی آپ کو. تھی سہولتیں تو علماء نے آپ کے سامنے پیش کر دی, سہولتیں نہ ہوتی تو علماء اپنے غرض سے کوئی سہولت پیش نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ترتیب ہے زکوٰۃ کی. زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کریں, ادا کرنے کی کوشش کریں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں نکلتی. شاید 10% گھر ایسے ہوں گے جہاں پر عورتوں کے زیوروں کی زکوٰۃ نکلتی ہوگی. کیوں نہیں نکلتی, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے کہ عورتوں کے پاس پیسے ہوتے نہیں کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے, اور مرد زکوٰۃ نکالنا نہیں چاہ رہے, ایک بات. دوسری وجہ اور ہو سکتی ہے کہ یہ ذہن میں ہی نہیں آ رہی بات کہ اس زیور کی بھی زکوٰۃ نکلنی ہے, ذہن میں ہی نہیں آ رہی بات. یہ ہے لاپرواہی. بیوی کے پاس زیور ہے, پیسے نہیں ہے, اس کے بعد شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکال سکتا ہے, زکوٰۃ نکل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں بیٹے کام کر رہے ہیں, 2-3 بیٹے کام کر رہے ہیں, باپ موجود ہے, باپ کے پاس بھی پیسہ ہے, بیٹوں کے پاس بھی پیسہ ہے, سب اپنی اپنی زکوٰۃ الگ نکالیں. لیکن اگر باپ سب کی طرف سے زکوٰۃ نکال دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی مرضی سے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کی زکوٰۃ نکال دی, ٹھیک ہے, رضامندی سے زکوٰۃ ہو جائے گی. اسی طرح سے زکوٰۃ کسے دے سکتے ہیں, وہ بات آپ کے سامنے آ گئی. فقراء مساکین والغارمین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وابن السبیل, یہ سب آگے آپ کے سامنے. کسے نہیں دے سکتے, باپ کو نہیں دے سکتے, بیٹے کو نہیں دے سکتے,
شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس پر فقہا کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اس پر سب کا اجماع ہے. کچھ فقہا نے کہا ہے یہ بات، حالانکہ اس پر عمل نہیں ہے امت محمدیہ کا. انہوں نے کہا کہ وہ سب رشتہ دار جو بہت ہی قریبی ہیں ان کو بھی نہ دیں، لیکن ان کو دے سکتے ہیں، بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں. تلاش کریں، ڈھونڈیں. یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں زکات دے رہا ہوں، ہدیہ کہہ کر دے دیں. بہت سارے طریقے ہیں دینے کے. آپ اپنا انداز بہتر کریے، سامنے والا آپ سے وہ وصول لے گا. ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم دینے جا رہے ہیں لیکن وہ لے گا نہیں. بھائی آپ کا طریقہ کیا ہے دینے کا؟ اب ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو، اسے کیا کر رہے ہو؟ کس انداز میں دے رہا ہو؟ بھائی وہ اسے دکھ رہا ہے کہ یہ مجھے دے کم رہا ہے، دکھاوا زیادہ کر رہا ہے. میں نے بتایا نا آپ کو، عورتوں سے رابطے میں لے آئے، عورتوں کو بھیجتے ہیں، خاموشی سے جا کے مٹھی بند کریے نہ. سامنے بیٹھ کے گننے کی ضرورت کچھ لوگ کرتے ہیں، جب زکات دینے جاتے ہیں تو نوٹ نکال لیں گے، وہیں گرنا ہے بیٹھے ہوئے، اور پھر دینا ہے. ذلیل کر کے اسے شرمندہ کر کے دینا اس کے ہاتھ میں. کیا مل جائے گا اس پر؟ ٹھیک ہے، آپ لکھے گئے، آپ کا نامہ اعمال میں آپ نے زکات ادا کر دی، لیکن اجر کے نام پر زیرو ہے وہ زکات جس میں دکھاوا آپ کے پاس سے موجود ہے عمل کے اندر. یہ ایسے دینے کی زکات ہے؟ اس طرح سے صحابہ کرام نے زکات دی ہوں گی، یا اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. جو زکات نہیں دے گا اس کے لیے بھی وبال ہے، وہ مال بھی وبال بن جائے گا، توق بن جائے گا، سانپ بن جائے گا. ڈسے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، وہ کہ جو تو نے سنگوا کے رکھا تھا، جس کو تو پہنا کرتا تھا، جس کو تو روکا کرتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. یہ سب وعید موجود ہے. اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جب زکات نہیں دی جاتی ہے اور مال کو پاک اور صاف نہیں کیا جاتا، محفوظ نہیں کیا جاتا ہے شر سے، تو ایسا بھی ہوا ہے کہ چوریاں ہو گئی ہیں. چوری ہوئی، لوگوں نے کہا کہ علماء کے پاس گئے کہ بھائی چوری ہو گئی، کوئی دعا بتا دیجیے گا. پوچھا علماء نے کہ آپ نے زکات نکال دی تھی؟ تو کہا کہ زکات پوری نہیں نکلی تھی. ایک صاحب نے کہا کہ زکات میں نے نکال دی تھی. تو پھر یہ ترغیب دی گئی، ہدایت دی گئی علماء کی طرف سے کہ انشاءاللہ آپ کا مال واپس آ جائے گا. کہ زکات مال کو محفوظ کرتی ہے، اور مال واپس آیا چوری ہوا. ایسی مثالیں موجود ہے الحمدللہ. ایک صاحب 2 سال پہلے کہنے لگے کہ مفتی صاحب زکات ہمیشہ دھیان سے دی جاتی ہے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ زکات چلی گئی ایک صاحب کے پاس، بعد میں مجھے نقصان ہوا. جب نقصان ہوا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے 20,000 روپے زکات کے غلط جگہ پہ چلے گئے، اس کی وجہ سے مجھے جو نقصان ہوا ہے. تو مانگنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. آپ مر رہے ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کرا ہے اپنے آپ سے صرف. کیا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے؟ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کاٹ کر لائے. کتنے روپے کے بک جائیں گے لکڑی؟ لکڑی کا گٹھل کٹا ہوا کتنے روپے کا بک جائے گا؟ بہت تھوڑے سے پیسوں کا. کیونکہ ایسا ہی کر لے، مانگنے سے بچے، ایسا ہی کر لے، مانگنے سے بچے. زکات کو دیں، پورا حساب لگا کر دیں، پورا نظام بنا کر دیں، اور اپنے گھر میں سب کی زکات ادا کرنے کی کوشش کریں. اس پر فرض ہے، کوئی لاپرواہی نہ کریں، کوئی اس میں گنجائش نہ چھوڑے اپنے لیے. اور یہ کام جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں. کچھ لوگ نظام بناتے ہیں کہ بھائی میں 23 رمضان کو زکات نکالتا ہوں، کچھ لوگوں نے بنا رکھا کہ بھائی میں 10 رمضان کو زکات نکالتا ہوں. تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ٹائم کا انتظار کریں، اور اس ٹائم پر جتنا مال ان کا باس اس کی زکات نکال دیں. پراپرٹی کا مسئلہ اس وقت بہت سارا چل رہا ہے کہ لوگ پراپرٹی میں پیسے لگا رہے ہیں. تو پراپرٹی کے لیے سن لیجیے بات کہ جن لوگوں نے پراپرٹی خریدی ہے اس لیے کہ وہ اس سے پروفٹ کمائے، تو اس پراپرٹی پر زکات ہے. اس وقت جب وہ بکے گی تو جو اسی کرنٹ ویلیو کو اس پر زکات دیں گے. سونے چاندی کی حالت بھی یہی ہے کہ جو سونا آپ کے پاس موجود ہے اب کتنے کا ہے، وہ اب کتنے کا بکے گا. اگر ہم بیچنے جاؤں گا تو اس کا حساب لگا کر زکات نکالنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زکات نکالنی ہے اور اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوگی تو زکات کو نکل تو جائے گی، لیکن اس کا اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. لوگوں کا تعاون، لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا، مال کو پاک کرنا، مال کو صاف کرنا، تو کریں گے انشاءاللہ. مضبوطی سے اس کام کو انجام دیجیے. اس میں لاپرواہی اور چوک مت کریے. مسائل میں الجھن ہو، دقت ہو تو مسائل معلوم کریے اور صحیح طریقے پر زکات نکالنے کی کوشش کریے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک.